بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 30 جولائی ہے آج، سال 2019 اور دن ہے منگل کا۔ آج بھی ہم آپ سے کچھ اہم چیزیں شیئر کریں گے، کیونکہ لوگ زیادہ تر یہی پوچھتے ہیں کہ ریکوری کب شروع ہوگی، ان لوٹا ہوا مال جو ہے وہ کب واپس آئے گا۔ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ مال واپس نہ آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب ریکوری کا سیزن شروع ہو گیا ہے، یہ خبر ہے کہ ریکوری کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ اب لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے گا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ کل آرمی چیف DGIS/PR کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم سے، اس کی کچھ اور چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن ایک دیکھیں کہ کل جن خدشات کا اظہار اس اہم ترین میٹنگ میں کیا گیا تھا جو وزیر اعظم آفس میں ہوئی تھی، تو اسی طریقے سے چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پاک امریکہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور افغانستان کا مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی وہاں پہ تقریباً 9/11 کے بعد جو جنگ شروع ہوئی تھی 18-19 سال کے بعد، وہ جنگ ختم ہونے کو جا رہی ہے، کوئی امید پیدا ہوئی ہے۔ اور اس خطے میں، اس ریجن میں کچھ چیزیں چینجز آنے والی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے جو یہاں کے ریجنل پلیئر ہیں وہ بھی، اور خاص طور پہ انڈیا اور امریکہ بھی چاہے گا، اور دیگر پلیئر بھی چاہیں گے زیادہ سے زیادہ افغانستان کے معاملے میں جو بھی کیک آئے اس کو ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات، اور پھر یہ تو ہے ایکسٹرنل تھریٹس جو ہمیں آنے ہیں، اور انٹرنلی بھی چیزیں اسی طریقے سے پولیٹیکلی ڈسٹیبل کرنے کے لیے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذہبی کارڈ ہاتھ میں تھام لیا ہے، اور مریم بی بی بلیک میل کرنے کے موڈ میں ہیں۔ وہ بلیک میل کر رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں کہ میرے پاس آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں، ہم یہ کر دیں گے، میں نے باہر بھیج دی ہیں آڈیو ویڈیو اور چیزیں اپنی ریکارڈ کروا کے، تو مجھے کچھ کہا گیا یا میرے ساتھ کچھ ہوا تو وہ چیزیں پبلک ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ ہیں انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس۔ لیکن سب سے پہلے تو آج پھر کوئٹہ میں ہو گیا ہے، دھماکہ ہوا، اور بڑے عرصے کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ پھر آج ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہمارا، اور اس میں بھی ہمارا فوجی جوان شہید ہوئے، افسر شہید ہوئے، باقی شہری جس آبادی میں وہ گرا وہ چیز۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاک افغان بارڈر پہ 6 جوانوں کو شہید کیا گیا، کوئٹہ میں 1 افسر اور 4 جوانوں کو شہید کیا گیا۔ تو یہ چیزیں پچھلے 3-4 دنوں میں۔ پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ لائن آف کنٹرول پہ انڈیا نے اچانک تیز سلسلہ شروع کر دیا، اور جارحیت میں اضافہ ہو گیا ہے، بلا اشتعال فائرنگ اور اٹیک یہ بڑھ گئے ہیں واقعات۔ تو یہ کیا ہے آخر سب کچھ؟ کیا یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یا یہ اتفاقی حادثہ ہے کہ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، ادھر مریم بی بی دھمکیاں دے رہی ہے، ادھر سے پاک افغان بارڈر پہ ہمیں تھریٹ ہے، ایسٹرن بارڈر پاک انڈیا جو ہے اس پہ تھریٹ شروع ہو گیا ہے۔ تو کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تو رکنا نہیں، وہ تو چلتا رہے گا۔ اب ایک میں سنا دیتا ہوں، ایک تو واشنگٹن پوسٹ کا 1994 میں نواز شریف فیملی یہی تھے، اور بطور اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب نے یہ الزام عائد کیا تھا جب ان کو 93 میں ان کی حکومت ختم کی گئی 58(2)(b) کے تحت، اور اگلا الیکشن یہ ہار گئے اور اپوزیشن لیڈر بن گئے، تو انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف اور DGIS اس وقت کے میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں منشیات کی سمگلنگ کی
کی ضرورت ہے تو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس کی اجازت دے دیں، کیونکہ ہم نے اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنی ہے۔ اسلم بیگ اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے بھی اس کا ڈینائی کر دیا۔ DGI تھے اسد درانی، انہوں نے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، ایسی کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہی خبر جب جاتی ہے امریکن کانگریس میں، تو وہاں پہ بھی پھر US ڈپارٹمنٹ جو ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ US کا، وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل بکواس ہے، پاک آرمی کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں رہی۔ تو کہنے کا مطلب اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرام دا فرسٹ ڈے یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ان میں، شریف فیملی میں، کہ یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ اگر اقتدار میں ہوں تو سب اچھا، اور اقتدار سے باہر ہوں تو پھر پاکستان کی فوج بھی بری، پاکستان بھی برا، پاکستان کی عدالتیں بھی بری۔ اس لیے یہ وتیرہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ یہ 90 کا واقعہ ہے، 94 میں انہوں نے انٹرویو دیا، 90 کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں 25 سال پہلے بھی ان کی یہی سوچ تھی، اور 25 سال بعد بھی یہی سوچ ہے۔ آج بھی وہی زبان ہے۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے منشیات سمگلنگ کا، آج یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آڈیو ویڈیو ہیں۔ تو یہ سٹائل چل رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے مریم بی بی کا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اصل میں ہے کہ مریم بی بی کی گرفتاری کا خطرہ ہے۔ کیسے گرفتاری کا خطرہ ہے؟ کیونکہ پہلے تو ان کو سزا ہوئی نامینل، اب ایک اور کیس قابو آیا ہے، وہ ہے چودھری شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا۔ یوسف عباس ان کے کزن، 4 کروڑ 80 لاکھ تقریباً 5 کروڑ ڈالر کی ایک ٹی ٹی آتی ہے، 7 ارب روپے اس کی مالیت ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارے پیسے جاتے ہیں مریم بی بی کو، اور ٹی ٹی اس کے نام آئی، پیسے گئے مریم بی بی کی طرف۔ اور یہ پھر اس طرح کی کوئی سینکڑوں ٹی ٹیز پکڑی گئی ہیں۔ اسی لیے 31 تاریخ کو مریم بی بی کو حسین نواز ان کو بلا لیا ہے نیب نے کہ آئیں ذرا تفصیلات بیان کریں۔ نواز شریف صاحب سے انویسٹیگیشن کی جائے گی جیل میں، کیونکہ اس بڑی اماؤنٹ ہے، ہیوج اماؤنٹ۔ اس کی بینیفیشل اونر 26 ملین ڈالر ہے جی۔ اس کے بینیفیشل جو ہیں وہ ہیں مریم بی بی اور ان کی فیملی، حسن نواز، حسین نواز، مریم بی بی، نواز شریف صاحب۔ اس میں تو یہ ساری ٹیٹیز، اور یہ حیرت انگیز ہے کہ یہ مشکوک ٹرانزیکشن کے بارے میں بتایا کس نے، STR سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ کس نے دی؟ یہ دی طارق باجوہ صاحب نے، جب وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے اور FBR کے چیئرمین بھی وہ رہے، سیکرٹری خزانہ بھی رہے، اور نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ STR سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ ایک سبمٹ کی کہ یہ مشکوک ترسیلات ہیں بھاری رقوم کی جو آ رہی ہیں باہر سے، تو ان کو چیک کیا جائے۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی اور اس کی کھوج لگائی گئی تو وہ کھرا پہنچ چکا ہے جاتی عمرہ تک۔ اب یہ ایک ایسا فٹ کیس ہے کہ جس میں مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کا دوبارہ گرفتار ہونا بالکل خارج از امکان نہیں، بلکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے اس مقدمے میں۔ اور چودھری شوگر ملز کے ذریعے ایک منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک تھا جو اس کی آڑ میں اس کی آڑ میں منی لانڈرنگ کرتے تھے اور اپنی منی وائٹ کرتے تھے۔ اور اس میں ایک سعودی بزنس مین کا نام ہے، ایک UAE بزنس مین کا نام ہے، ایک اور ہے۔ 3 بزنس مین آ رہے ہیں اس میں جن کے نام سے بھاری رقوم ادھر آئیں، جنہوں نے بھیجیں۔ اور یہ اسی طریقہ سے جیسے حدیبیہ پیپر مل کیس تھا، اس میں منی ٹریل موجود تھا اور اس کو دبا دیا گیا، وہ بھی ہے۔ پھر یہ وہی کیس ہے چودھری شوگر ملز، رمضان شوگر ملز، جس میں ظفر حجازی صاحب کے زمانے میں کہا گیا تھا کہ اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور انویسٹیگیشن کلوز کی گئی ہیں۔ یہ وہ والا کیس ہے۔ تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ مریم بی بی کیوں اتنی اگریسو ہوئی ہیں اور کیوں دھمکیاں اور بلیک میل کر رہی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک اور کیس تیار ہو چکا ہے، اور یہ فٹ کیس ہے نیب کے
اتھارٹیز کے مطابق. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں وکی لیکس 2007 کی جب وہ انکشاف ہوا تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت بھی امریکن سے کہا تھا، جب ڈپلومیٹس ان سے ملتے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے موقع دیں، میں زیادہ سرو کر سکتا ہوں اچھے طریقے سے امریکہ کو، امریکن انٹرسٹ کو، اور مجھے آپ امریکہ بلائیں، میں وہاں کے تھنک ٹینک سے ملتا ہوں، اپنے لیے لابنگ کروں گا اور میں ثابت کروں گا اپنی ورتھ، اور آپ تمام جو اپنے انڈے ہیں، اپنا تمام وزن جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے باسکٹ میں نہ ڈالیں. مولانا فضل الرحمان صاحب وکی لیکس میں یہ تھا. تو ان کے بارے میں بھی چیزیں کافی کچھ آ چکی ہیں. اور ایک اور بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ فاٹا مرجر کا جو معاملہ تھا، جب اس کا انتظام کیا جا رہا تھا اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی تھی، کیا اس میں بھی فارن فنڈنگ ہوئی تھی، یہ بھی ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاملات یہاں پہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، ان کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں. اور یہ تو انٹرنل، اسی لیے گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبل کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بدامنی ہو، اور یہ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. ایکسٹرنل تھریٹس اور انٹرنل تھریٹس یہ آپ کو میں نے یہاں بتائے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے، یہ تو چلتا رہے گا، ریکوری. کل کی جو میٹنگ ہوئی آرمی چیف، وزیر اعظم، ڈی جی آئی ایس پی، اور اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اب ان لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس لینا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ نہیں ہونی. تو اومنی گروپ جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں ریکوری کا عمل شروع ہو چکا ہے. صرف 2 لوگوں سے 2 ملزمان، 25 ملزمان ہیں اس میں، مین ملزمان کے علاوہ. ان میں سے 2 یا 3 ملزمان 2 ارب سے زائد رقم کی پلی بارگین کر چکے ہیں. وہ درخواست منظور ہو گئی ہے اور قومی خزانے میں اس طریقے سے کوئی 2 ارب سے زیادہ کا پیسہ آئے گا. 1 ارب نوید اکرام دے چکے ہیں. تو یوں یہ بارش کا جو پہلا قطرہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنا شروع ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جیل مینول میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو بڑے بڑے ملزمان ہیں یہ ایئر کنڈیشن روم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی یہ سہولتیں ختم ہوں اور عام قیدی کی طرح ان کو رکھا جائے تاکہ ان سے بھی ذرا جلدی ریکوری ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ معاملات خراب کرنے والے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں. تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی، خواہ کوئی سیاسی جماعت کے طور پہ بلیک میل کرے یا کوئی مذہبی کارڈ استعمال کرے، مذہب کا رنگ چڑھا کے آ جائے، روپ لے کے آ جائے، کوئی میڈیا کی آزادی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے، جوڈیشری کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے. ایون اگر آرمی میں بھی کوئی 2 نمبری یا 2 نمبر بندہ ہوگا تو وہ بھی لٹکایا جائے گا. تو یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہیں وہ فیصلے جو ہونے جا رہے ہیں. مریم بی بی دوبارہ گرفتاری کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ان کا کیس حسن نواز، حسین نواز، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ سارے کے سارے ایک سمت میں آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور دوبارہ ایک نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں جو کہ انتہائی سالڈ گراؤنڈز پہ ہیں، جن کی منی ٹریل بھی ہے، جن کے شواہد بھی ہے. تو لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ irreversible ہے، یہ آگے بڑھے گا.